السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا دوسرا حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تشریح پیش کریں گے اس کی۔ ہم نے اس غزل کے شروع کے پہلے 6 اشعار آپ کے پچھلی کلاس میں ان کی تشریح کر دی تھی۔ آگے اب ہم اس کی باقی اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ طبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہیں ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس شعر میں آتش اپنا حال بیان کرتے ہوئے عام انسان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان طاقت، ملک و مال، ملکیت اور جائیداد کی اور مال جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں دولت، اس دنیا میں انسان طاقت، دولت، علم، رتبے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے ان کے درمیان دشمنی ہوتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان سب چیزوں سے آزاد ہوں۔ خواجہ حیدر علی آتش کی زندگی ایک قسم پرسی میں گزری اور ایک وہ درویش صفت انسان تھے۔ تو وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جن چیزوں کے پیچھے دنیا میں بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، جن چیزوں کے حصول کے لیے وہ اپنے آپ کو، اپنی فقیرانہ زندگی کو، اپنی درویشانہ زندگی کو ایک نعمت کی طرح تصور کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو وہ برائیاں، وہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جن کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا رتبہ ہے، نہ میرے پاس کوئی جائیداد ہے، نہ دولت ہے، مال ہے۔ میں تو ان چیزوں کی قید سے آزاد ہوں۔ وہ ایک مطمئن اور درویشانہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس پہ وہ اپنی ایک سکون کا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے بغض اور عداوت رکھنے کے لیے تو لوگوں کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے خائف ہوں، مجھ سے ایک عداوت اور ایک حسد ان کے دل میں موجود ہو۔ اس لیے اس دنیا میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے اور اسی لیے وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ مفلس انسان دنیا والوں کی لڑائی اور جھگڑوں سے بچا رہتا ہے۔ وہ ایک جو طلب کی اور ایک خواہشوں کی اور اس کی جو جنگ ہوتی ہے اس سے دور رہتا ہے اور کسی کی بھی دشمنی کا اور حسد کا مقابلہ یا حسد کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے وہ اپنی زندگی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور اس کو ایک شکر گزاری کا اس میں ایک عنصر نظر آتا ہے کہ وہ بڑے خوش اور شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈتی ہے بہانہ کیا۔ اس شعر میں آتش زندگی کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ ہر وہ روح جو اس دنیا میں آیا اسے اس دنیا سے واپس جانا ہوتا ہے۔ جب سے آپ اس دنیا میں آتے ہیں اس وقت سے ہی موت آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور آپ کسی بھی وقت، جب آپ کا جو وقت مقرر ہے، جب آپ کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اس وقت موت آپ کو اپنے ساتھ واپس لے چلتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام پہ اس دنیا کا ساتھ ہم سے چھوٹ سکتا ہے۔ موت ہر وقت انسان کی زندگی کا تعاقب کر رہی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ انسان کا جب زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی بہانے موت کے ساتھ واپس ہی اس دنیا سے، اس دنیا کی رنگینیوں کو، اس دنیا کے دلچسپیوں کو چھوڑ کر واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے اور اس حقیقت کو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا اصلی سفر آپ کی موت کے ساتھ اس دنیا کے بعد کا ہی ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ تھوڑے ہی اس جو دنیا کی جو زندگی ہے اس کا دورانیہ کچھ ہی دیر کا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو صاحب عقل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں کھو کر
اپنی موت سے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ موت کی یاد اور موت کی حقیقت ان پر ہمیشہ عیاں رہتی ہے کہ کسی بھی وقت انہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر رکھے، جس طرح سے باقی اشعار میں بھی وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو موضوع بناتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کی طرف، اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی اور موت کا ساتھ، زندگی اور موت کا ساتھ تو ازل سے ہی ہے، وہ ہمیشہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ تو اب میری زندگی کس طرح سے ختم ہوگی دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں وہی کہتے ہیں، اس بات میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں شعر میں کہ انہیں اپنی موت بخوبی یاد ہے، اور اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب موت، ان کی موت کس بہانے سے آتی ہے، اور وہ کیسے اپنی موت کے ساتھ موت ان کو لے کے اس دنیا سے ان کے ابدی سفر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ہوتا ہے زرد سن کے جو نامرد مدعی، رستم کی داستاں ہے ہمارا فسانہ کیا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے رقیب کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں جو کیفیت ہے وہ ایک محبت کی، اور رقیب، اپنے محبوب اور رقیب کا جو تکون ہے، جو ذکر ہوتا ہے کہ جہاں محبوب ہے وہاں ان کا رقیب بھی موجود ہے، جو محبت میں ان کی جفا اور جفاؤں کا اور محبوب کی ستم کا ذکر ہوتا ہے، تو رقیب کا ذکر بھی ضرور سامنے آتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے رقیب کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا رقیب ان کے بہادری کے قصے سن سن کر خوفزدہ ضرور ہوتا ہے، اور اس قدر ان کا جو رقیب ہے وہ اتنا کم ہمت ہے اور بزدل ہے کہ وہ ان کے پیٹھ پیچھے تو اپنا جو بھی اس کا داؤ چلتا ہے اور جو بھی وہ بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ ان سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں ان کا اس کے رقیب کا سامنا ان سے نہ ہو جائے۔ جس طرح سے رستم اپنی بہادری، بے خوفی اور اپنی طاقت کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے، وہ بھی اپنے رقیب کے لیے رستم سے کم نہیں۔ اس میں وہ اپنی خود تعریف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کا رقیب جس طرح سے خوفزدہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے رقیب کے لیے وہ کسی رستم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو ان کا رقیب جو محبت کا دعوے دار ہے اور ان کے محبوب سے محبت کرتا ہے، کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی طور سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا نام سن کر ہی ان کے رقیب کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور جس طرح سے رستم کا نام سن کر اس کے مخالفین کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے رقیب کے سامنے کسی رستم سے کم نہیں۔ بے یار سازوار نہ ہوئے گا گوش کو، مطرب ہمیں سناتا ہے اپنا ترانہ کیا۔ سازوار ہونا یعنی کہ اس چیز کا سزاوار ہونا، سننا، اس چیز پر عمل پیرا ہونا، گوش کرنا یعنی کہ سننا، مطرب گانے والا، گائک۔ اس شعر میں شاعر اپنے محفل میں اپنے محبوب کی جدائی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، اس کی کمی کو وہ جس شدت سے بیان کر رہے ہیں، تو انہیں کسی بھی جو گائک کا وہاں موجود ہے یا جو گائک وہاں موجود ہے، اس کی گائکی، اس کا ترانہ، اس کی گانے کا لوچ، اس کی گانے کی خوبصورتی، اس سے انہیں کوئی بھی چیز انہیں متاثر نہیں کر پا رہی۔ کیونکہ ان کا محبوب وہاں نہیں، اس کی جب محبوب اس محفل میں موجود نہیں ہے تو اس کی کمی میں انہیں کوئی چیز بھی، کوئی دل فریب اور خوبصورت دلکش چیز بھی اپنے معنی رکھتی نظر نہیں آتی، کوئی چیز انہیں اتنی دلکش نظر ہی نہیں آ رہی کہ جو ان کی محبوب کی کمی کو اور محبوب کی جو جدائی جو وہ اس محفل میں محسوس کر رہے ہیں اس کو مکمل کر سکے، یا ان کی اس کمی کو کی شدت کو
وہ کم کر سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محفل میں نغمہ و ساز، ترانے، گانے کی دلکشی اور اس کی خوبصورتی سب جو ہے دلکش سے دلکش نغمہ بھی ان کے سامنے کوئی دلچسپی اور دلکشی نہیں رکھتا۔ اس کے سب محفل کے رنگ پھیکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا محبوب اس محفل میں موجود نہیں۔ تو کوئی بھی دلکش ترانہ اور کوئی بھی دلچسپی جو ہے محفل کی رونق انہیں ان کے غم کو، ان کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتی۔ یاد گل عذار دکھاتا ہے سیر باغ، بلبل قفس میں یاد کرے آشیانہ کیا۔ دیکھیے اس شعر میں بھی شاعر نے زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، زندگی کی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ جب زندگی کی رونقیں اور زندگی کی دلچسپیاں چند ہی کچھ ہی عرصے تک کے لیے ہوتی ہیں اور ہر انسان کو اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ زندگی جس طرح سے فانی ہے، یہ دنیا جس طرح سے فانی ہے، اور انسان جس طرح سے کچھ ہی مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور واپس اسے لوٹ کر اپنی ابدی زندگی کی طرف جانا ہی ہے۔ اس شعر میں اسی کیفیت کا اور اسی جذبے کا اظہار ہے کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے دل فریب نظارے انسان کو اپنی طرف کھینچتے ضرور ہیں، اور ان دلچسپیوں میں، ان رونقوں میں اور اس دنیا کی دلکشی میں انسان کھو ضرور جاتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھ پاتا، لیکن اس کے باوجود انسان کو موت کی حقیقت، دنیا کے فانی ہونے کی حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کچھ عرصے کا ہی مہمان ہے۔ آخرت کا سفر اور آخرت کی زندگی ہی اس کی حقیقت ہے، اس کی ابدی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ابدی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں رہ کر اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں رہیں گے اور ان کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو اور اپنے آخرت کو اور اپنے سفر کو بھول نہ جائیں، بلکہ اپنے آخرت کا سامان کیجیے۔ اپنی دلچسپیوں میں، رنگینیوں میں بھول کر اس بات کو نہ بھول جائیے کہ آپ کو واپس جانا ہے۔ جب آپ زندگی کی قید سے آزاد ہوں گے تو اپنی ابدی زندگی میں کیا چیز آپ کے کام آئے گی؟ آپ کے اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں کیے ہوئے جو وقت ہے، زندگی میں جو آپ کو وقت ملا ہے، تو آپ اس میں اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کیجیے، نیک اعمال اور بھلائی، دنیا میں لوگوں کی بھلائی میں وقت گزاریں، تاکہ جب آپ اس قید سے آزاد ہوں اور جو وقت آپ کے پاس آخرت کا سفر کا جب وقت آئے تو آپ کے پاس لے جانے کے لیے زیادہ راہ موجود ہو۔ آپ کے نیک اعمال اور نیک افکار ہی جو آپ کو آخرت کے لیے آپ کے ہم سفر رہیں گے، اور آخرت کے جب آپ کا وقت ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہوگا تو آپ کے کام آئیں گے۔ بتاب ہے، کمال ہے ہمارا دل حزین، مہمان سزائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ دل حزین، غم سے لبریز دل۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ میرا دل غمگین ہے، میری روح کی رخصتی کے انتظار میں ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے اور جس کیفیت کو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ضرور ہیں، لیکن وہ کس وقت کے انتظار میں ہیں؟ اپنی آخری سفر، اپنے ابدی سفر پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ ان کا دل غم سے کیوں لبریز ہے؟ ان کا دل دنیا کی سختیوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی رونقوں سے بھر چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے آخری سفر کے لیے روانہ، اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی دنیا کی دلچسپیوں میں، دنیا کی دلکشیوں میں کھو کر موت کی حقیقت سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو موت کی حقیقت سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ
بہت ہی ناپائیدار ہے۔ اور اب جو ہے جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس بات کا بھی انہوں نے اس میں اظہار کیا ہے کہ جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے جن کے دل لبریز ہوتے ہیں، وہ دنیا کی دلچسپیوں سے ان کے دلوں کو کوئی راحت میسر نہیں آتی، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان دلچسپیوں کی، ان رونقوں اور ان کی دنیا کی جو چاہت ہے اس کے برعکس وہ اپنے خدا کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے رب کے حضور پیش ہوں، کیونکہ اس حقیقت کو وہ جان چکے ہیں کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ دنیا انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور اس سے جلد یا بدیر اس جگہ سے جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ابدی مقام کی طرف، اپنے ابدی سفر کی طرف۔ تو جو ہنر و کمال، جو اچھے اعمال، جو اچھے افکار، جو بھلائی، جو نیکیاں آپ نے کی ہوں گی دنیا میں، وہی آپ کے ساتھ جائیں گی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا، اور انہیں اب کیا چاہیے؟ اب وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اب وہ اپنے آخری سفر کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آخری جو غزل کا جو مطلع ہے، اس میں انہوں نے جو بیان کیا ہے شعر، وہ اس طرح سے ہے: یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اب اس میں آپ کو مقطع میں ایک الگ ان کا آتش کا رنگ نظر آئے گا، اور وہ اس میں اپنی جو غزل لکھنے کے بعد اپنی ایک خوشی کا اور ایک اپنی کامیابی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور خود اپنی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی غزل سن کر تعریف نہیں کرتا، داد نہیں دیتا، تو اس میں مایوس ہونے کی یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے غزل بہت ہی خوب کہی ہے، بے مثال ہے، لیکن وہ جو آپ کی غزل کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور داد نہیں دیتے، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں کچھ حسد سا ہے، اور وہ اپنے حسد کے ہاتھوں آپ کی تعریف کرنے میں، آپ کی پذیرائی کرنے سے مجبور ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں۔ اور انسان حسد جب محسوس کرتا ہے جب اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس وہ چیز میں دیکھتا ہے اور وہ خوبی دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک حسد سی اور ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو غزل بڑی ہی شاہکار ہے اور بڑی ہی خوبصورت آپ نے غزل کہی ہے، اور اگر جو کوئی اسے سنتا ہے اور داد نہیں دیتا تو اس پہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ اس بات کو محسوس کریں، اس بات کو جان لیجئے، تسلی کر لیجئے کہ جو حسد میں مبتلا ہیں وہ کبھی آپ کو داد نہیں دے سکتے، اور جو آپ سے حسد نہیں کرتے اور صاف دل سے آپ کی جو ہے غزل کو سنتے ہیں، وہ ضرور آپ کی اس شاہکار غزل پہ، اس بہترین شاعری پہ آپ کو ضرور داد دیں گے۔ اس طرح سے آتش کی یہ غزل ہم نے مکمل کی ہے۔ آتش کی اور بھی غزل ہے، اس کو ہم اگلی کلاسز میں اس کی تشریح کریں گے۔ آتش کی اس غزل کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اگر کوئی شعر آپ کو ابھی بھی سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور شاعر کی غزل کو کلاس کا حصہ بنایا جائے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے جو ہے وہ آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو کلاس پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ جو بچے پہلی دفعہ کلاس میں آئے ہیں وہ اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اسی طرح سے جب آپ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہتا ہے۔ بیل آئیکن کو اگر آپ کلک کریں گے تو میری ہر کلاس اور ہر لیکچر آپ کو فوراً آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔